بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے ریکویسٹ فار سیلری انکریز ڈیو ٹو انفلیشن، مہنگائی کی وجہ سے تنخواہوں میں اضافے کی درخواست۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا اوور ویو اور پھر اس کے کچھ پوائنٹس۔ مہنگائی کی وجہ سے تنخواہ میں اضافے کی درخواست سے مراد کسی ملازم کی طرف سے اپنے آجر سے کی جانے والی رسمی یا غیر رسمی بات چیت ہے، جس میں مہنگائی کی وجہ سے زندگی کی بڑھتی ہوئی لاگت کو پورا کرنے کے لیے اپنے معاوضے میں اضافے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ A request for a salary increase due to inflation refers to a formal or informal communication made by an employee to their employer seeking a raise in their compensation to offset the rising cost of living caused by inflation۔ مہنگائی وقت کے ساتھ ساتھ پیسے کی قوت خرید کو ختم کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی تنخواہ پہلے سے کم جس سے ہم خرید سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہی تنخواہ ہے لیکن اب ہماری قوت خرید جو ہے کم ہو گئی۔ Inflation erodes the purchasing power of money over time, meaning that the same salary buys less than it used to۔ ملازمین اپنے معیار زندگی اور مالی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تنخواہ میں ایڈجسٹمنٹ کی درخواست کرتے ہیں تھرو اپنے باس۔ Employees may request a salary adjustment to maintain their standard of living and financial stability۔ آئیے دیکھتے ہیں پوائنٹس اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں۔ نمبر 1 ہے اکنامک کانٹیکسٹ، اقتصادی سیاق و سباق۔ مہنگائی نے زندگی گزارنے کی لاگت میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جس سے روزمرہ کے اخراجات جیسے رہائش، گروسری اور نقل و حمل متاثر ہوئے ہیں۔ حقیقی اجرت افراد زر کے لیے ایڈجسٹمنٹ میں کمی آئی ہے، قوت خرید میں کمی آئی ہے۔ نمبر 2 ہے انڈسٹری اینڈ مارکیٹ کمپیریزن، صنعت اور مارکیٹ کا موازنہ۔ صنعت میں ملتے جلتے کرداروں میں تنخواہوں میں X% اضافہ ہوا ہے تاکہ افراد زر کو ایڈجسٹمنٹ کیا جا سکے اور ٹیلنٹ کو برقرار رکھا جا سکے۔ کمپنیاں ملازمین کی فلاح بہبود کو یقینی بنانے کے لیے اجرتوں کو زندگی کی بڑھتی ہوئی لاگت کے ساتھ ملانے کی ضرورت کو تسلیم کرتی ہیں۔ نمبر 3 ہے پرسنل کنٹریبیوشن یا ذاتی شراکت۔ اپنے کردار میں کارکردگی کے اہداف کو مسلسل پورا کیا یا اس سے تجاوز کیا، مخصوص پروجیکٹ ٹاسک میں کلیدی کردار ادا کیا جس نے کمپنی کو قابل پیمائش فوائد فراہم کیے۔ مثال کے طور پر لاگت کی بچت، آمدنی میں اضافہ، عمل میں بہتری، روزانہ کی ذمہ داریوں میں پہل اور اس سے آگے جانے کی مثالوں کے ذریعے عزم کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 4 ہے امپیکٹ آف انفلیشن آن پرسنل فائنینسز، ذاتی مالیات پر افراط زر کا اثر۔ افراط زر کے ذاتی اثرات کو واضح کرنے کے لیے ضروری اخراجات مثلاً رہائش، یوٹیلیٹیز، نقل و حمل میں مخصوص اضافے کو نمایاں کرتا ہے۔ وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح تنخواہ کی ایڈجسٹمنٹ مالی دباؤ کو کم کر کے توجہ اور پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 5 ہے ویلیو پرپوزیشن، قدر کی تجویز۔ تنخواہ کی ایڈجسٹمنٹ ملازمین کی برقراری میں اضافہ کرتی ہے، ملازمت اور تربیت سے وابستہ اخراجات کو کم کرتی ہے،
ملازمین میں سرمایہ کاری حوصلے مصروفیت اور پیداواری صلاحیت کو بڑھاتی ہے جو کمپنی کی کامیابی میں براہ راست حصہ ڈالتی ہے۔ ملازمین کی دیکھ بھال کا مظاہرہ کمپنی کی اقدار سے مطابقت رکھتا ہے اور اس کی ساکھ کو بڑھاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی کوٹس اور دیکھتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اس میں کیا میسج ہے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ Money won't buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.